بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکن من الغافلین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں چل کر آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ جب اللہ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں غفلت والے لوگوں میں سے مت بنو۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ حاضر باش رہے، غافل نہ رہے، اس لیے کہ جو غفلت ہے یہی ہر نقصان کی جڑ ہے۔ جتنے بھی کام آدمی کے بگڑتے ہیں وہ غفلت کی وجہ سے بگڑتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں۔ نماز قضا ہو گئی غفلت کی وجہ سے، دھیان ہی نہیں رہا۔ ایسے آفس میں ایسے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جس میں 24 گھنٹے برابر سے نظر آتا ہے، ہر وقت لائٹ جلی ہوئی ہے، اے سی چلے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ سورج کدھر سے نکلا ہے، کہاں پہنچا ہے، کب غروب ہوا۔ تو نماز غائب ہو گئی غفلت کی وجہ سے، نماز قضا ہو گئی غفلت کی وجہ سے۔ اسی طرح دنیا کے بہت سے کام بگڑتے ہیں غفلت کی وجہ سے۔ کچن کے اندر چائے ابلتی ہے، دودھ ابلتا ہے غفلت کی وجہ سے۔ پوچھتے ہیں بہن کیا ہوا؟ کہ بس وہ فون آیا، میں ادھر کو متوجہ ہوئی، ادھر دودھ ابل گیا۔ سالن جلا غفلت کی وجہ سے، روٹی جلی غفلت کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ ہوا غفلت کی وجہ سے۔ بھئی آپ تو اتنے ماہر ہیں، ہم تو آپ کی مثالیں دیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایسا ڈرائیور دیا ہے، اور یہ کیسے ہو گیا؟ کہ بس کیا بتاؤں، ذرا ادھر کو دیکھ رہا تھا، ایک منظر نظر آیا، ادھر کو دیکھا، اتنی دیر میں تو گاڑی ٹکرا گئی۔ تو دیکھو ڈرائیور کی توجہ جب اپنے مقام سے ہٹتی ہے اور دوسری طرف جاتی ہے اور اپنے مقام سے غافل ہوتا ہے تو حادثہ وجود میں آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی بندہ ذات حق سے غافل ہوتا ہے تو گناہ کا حادثہ وجود میں آتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذات حق سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے تو گناہ کا حادثہ وجود میں آتا ہے۔ یہ گناہ ہوتا ہی تب ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کئی دفعہ ایک مثال دے کر اپنے سبق کو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آتے ہیں، نماز کے شوق میں ماں باپ نے ان کو اس کی طرف ابھارا ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ بچے آخری صف میں آ کے بیٹھتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ شور بھی کرتے ہیں، اور جو صف اول میں ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، ان کو سلام پھرتے کے ساتھ ہی ڈانٹ پلاتے ہیں۔ تو بچے سوچتے ہیں کہ آئندہ کبھی اس مسجد میں نہیں آنا، یہ تو دادا ابا جو ہیں نا بہت ڈانٹتے ہیں۔ نہیں، بچوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹ کے بھگا دیا جائے۔ اگر بھگا دیں گے تو یہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ بچوں کو شفقت سے، پیار سے، محبت سے ان کو عادی بناؤ۔ شریعت نے تو کہا تھا کہ ان کو مسجد کا عادی بنائیں۔ تو عادی بنانے کے لیے اب ظاہری بات ہے نفس و شیطان ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ہنسنا نہیں چاہتے، لیکن ہنسی اتنی بلا کی آتی ہے کہ وہ روک بھی نہیں پاتے۔ وہ شیطان اصل میں ان کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے۔ وہ شیطانوں کے لیے معصوم بچے سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ آپس میں دھینگا مشتی کرتے ہیں۔ خیر، اب ایک بچہ دوسرے بچے کو کوہنی مار کے کہتا ہے تمہارے ابا تمہیں پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک دم سے سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب ابا کے دیکھنے کا احساس پیدا ہوا تو بچے کی شرارت کافور ہو گئی، غائب، اب سیدھا بیٹھا ہے۔
اب دھیرے سے یوں کر کے دیکھتا بھی ہے کہ ابا دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. جب پتہ چلتا ہے کہ نہیں کسی نے جھوٹ بھکایا تو پہلے سے زیادہ مستی. کئی مرتبہ 2 سجدے کے درمیان میں دیکھتا ہے کہ ابا پیچھے کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. تو جب ابا کے دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے تو بچے کی شرارت غائب ہو جاتی ہے. بندے کے دل میں جب ربا کے دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے گناہوں کی شرارت ختم ہو جاتی ہے. گناہوں کی شرارت ختم ہو جاتی ہے. اتنی بات یاد آ رہی ہے؟ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو بس اس بات کو سمجھیں کہ جب حضوری کی کیفیت یعنی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، یہ ملکہ یادداشت جب انسان کے دل دماغ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ جتنا زیادہ ڈیولپ ہوگا، جتنا زیادہ یہ مادہ ترقی کرے گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں، جتنا زیادہ یہ مادہ احساس پیدا ہوگا جی اتنی ہی زیادہ گناہوں سے نجات ملے گی، اتنی ہی زیادہ نیکیوں کی طرف رجوع بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ نیکیوں کا فگر اپ ہوگا، اتنی ہی زیادہ گناہوں کا فگر ڈاؤن ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دل کے اندر یہ احساس اجاگر ہو چلا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو حضوری کی کیفیت یہ مطلوب ہے، اور غفلت وہ چیز ہے جس سے آدمی کو بچنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ میرے پیارے اللہ مجھے غفلت والوں میں سے نکالیے، غفلت میری دور کیجیے. جتنے کام بگڑتے ہیں، جتنے وعدے جو ہیں وہ ایفا نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے، اس کی وجہ غفلت. جتنے کاموں میں ہم ڈیلے ہوتے ہیں اس کی وجہ غفلت ہے. جتنے بنتے ہوئے کام بگڑتے ہیں اس کی وجہ غفلت ہے. یہ جو ہمارا حج لیٹ ہوتا ہے، فرض ہو چکا تو کب سے، لیکن اس کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہوتا، غفلت کی وجہ سے. غرض یہ ہے کہ جتنی برائیاں ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ غفلت ہے. اب اس غفلت کو ہم کیسے دور کریں، اس غفلت کو کیسے دور کریں اور حضوری کو کیسے پیدا کریں؟ تو اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پلاننگ کے ساتھ ساتھ جی انسان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. وہ یہ کہ آدمی ایک تو اپنے اندر خوف پیدا کرے اور دوسرا شوق پیدا کرے. بہت سارے گناہوں سے بندہ بچتا ہے خوف کی وجہ سے، اللہ کی پکڑ کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے، اور بہت سارے کاموں کو بندہ کرتا ہے شوق سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں، کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو شوق سے کام کرتے ہیں. مثلا کہا بیٹا ادھر آؤ، جی ابو آتا ہوں. بیٹا ادھر آؤ نا، میں تمہیں چاکلیٹ دینی ہے. ہاتھ جھاڑ کے کھیل کھلونے چھوڑ کے ہاتھ جھاڑ کے آتے، جی ابو. تو دیکھو یہ چاکلیٹ کے شوق میں آیا. دوسرا بچہ کھیل رہا ہے، غافل ہے، لگا ہوا ہے کام، بیٹا ادھر آؤ، ہاں ابو آتا ہوں. ارے بیٹا ہم تمہیں چاکلیٹ دیں گے، ہاں آتا ہوں نا. معلوم ہے شوق بھی کام میں نہیں آیا. تو کہا آتا ہے کہ نہیں آتا، ایک تماشا لگے گا. اب وہ ڈر گیا، اب وہ آتا ہے، جی ابو. سمجھ نہیں پڑتی، ہوش نہیں ہے. والد تمہارا تمہیں بلا رہا ہے، چاکلیٹ تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہیں اتنا بھی نہیں. اب جہاں ذرا تیور بدلے اور ڈانٹ پلائی فوراً آ گیا. تو اس کے اندر شوق کا مادہ کم ہے، خوف کا مادہ زیادہ ہے. خوف یہاں کام آتا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی. کچھ بندے جنت کے شوق میں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اور کچھ بندے جہنم کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں. جہنم کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں. اب یہ مادہ کس طرح سے پیدا ہو؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ غیر اختیاری ہے. شوق بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور خوف بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. ہم تو ڈیولپ نہیں کر سکتے. نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے اسباب ہمارے اختیار میں ہیں. مثلا نیند ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نیند سے اٹھنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنے سے وہ کامیابی ملتی ہے. مثلا لائٹ آف کرو، ماحول سائلنٹ کرو، دروازے بند کرو، کھڑکی بند کرو تاکہ شور شرابہ نہ آئے. اب آنکھیں بند کرو اور نیند کو کہو کہ آ جا بھائی، آ جا آ جا، وہ آ جائے گی. یعنی نیند کا ماحول بنائیں گے تو نیند اگرچہ اختیار میں نہیں، لیکن اس کے لیے کچھ اسباب اختیار کرتے ہیں تو آ جاتی ہے.
اسی طرح نیند میں سے اٹھنا اختیار میں نہیں ہے، زندہ سویا ہوا مرا ہوا دونوں برابر۔ اس لیے کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ پکی نیت کر کے تہجد کی سوئے ہیں اور تہجد میں نہیں اٹھ سکے، گھبراؤ مت، تہجد گزاروں میں نام لکھا جائے گا آپ کی نیت کی وجہ سے۔ اور ہاں یہ بھی ہے، تہجد کی نیت سے سوئے، الارم بھی رکھا، الارم بجا بھی اور خود بند کر کے سو گئے، اب ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو بعد میں ذرا سمجھ لینا اچھی طرح سے۔ خیر، اب نیند میں سے اٹھنا غیر اختیاری چیز ہے، لیکن کچھ اسباب اگر اختیار کریں گے تو اللہ پاک غیر اختیاری چیز میں ہمیں قدرت عطا فرما دیں گے، الارم بجے گا ہم اٹھیں گے۔ تو اسی طرح خوف اور شوق دونوں پیدا کرنے کے لیے جو معین و مددگار ہے غفلت کو دور کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی کچھ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی موت کا مراقبہ کرے، خوف پیدا کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے موت کا مراقبہ کرے۔ مراقبہ کہتے ہیں گردن جھکا کے غور و فکر کرنا، یہ ذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مثلا اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ توجہ کر کے آپ بیٹھے ہیں اور دل میں اللہ اللہ کا تصور کر رہے ہیں، تو یہ ذکر قلبی بھی ہوا، اور اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں اور اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ اور مراقبے کی ایک قسم یہ بھی ہے، بہت سارے قسم کے مراقبے کہ آپ موت کا مراقبہ کریں، اور موت کا مراقبہ انتہائی اکثر ہے غفلت دور کرنے کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ چہار زانو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور اپنے دل میں یہ سوچے، دیکھو میری موت آ رہی ہے، موت کا فرشتہ آیا، اس نے میری روح کو قبض کر لیا، میری روح تو چلی گئی، اب میرا جسم گھر میں پڑا ہوا ہے، میرے بچے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، میرے بھائی بہن رو رہے ہیں، گھر کے اندر ایک قسم کا ازدحام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی صبر کرو، جانے والا چلا گیا، صبر کرو، اللہ کی یہی مرضی تھی، اور میرے جسم کو اٹھا کر نہلانے کے لیے رکھ دیا ہے پٹرے پر، اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اس کے بعد مجھے کفن میں لپیٹا جا رہا ہے، پھر جنازے کی چارپائی میں رکھا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد زیارت کے لیے رکھا، چہرہ کھول کے رکھا، کافور لگا دیا، خوشبو لگا دی، لوگوں نے زیارت کی، کہا چلو بھائی جنازے کا وقت ہو چکا ہے، اب میرا جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے، کندھوں پہ میں سوار ہو چکا ہوں، گھر میں آہو بکا ہے، گھر میں چیخ و پکار ہے، بچے الگ رو رہے ہیں، بیوی الگ رو رہی ہے، میرا جنازہ اب کندھوں پہ لوگوں کے جا رہا ہے، اب مسجد میں رکھا گیا، قبرستان کی جنازہ پڑھا گیا، مجھے قبر میں لٹایا گیا، تختے رکھے درست کیے گئے، مٹی ڈال دی گئی، سب لوگ دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے چلے آئے، اب میں ہوں اور میرے اعمال ہیں، اب میں ہوں اور فرشتے ہیں، اب میں ہوں اور اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کو اچھی طرح سے آنکھیں بند کر کے تصور کے ساتھ آپ جب اس مراقبے کو کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہوگا، ہائے میری زندگی تو ایسی چلی گئی، اب میری تو موت آ گئی، اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اب مجھے کچھ کرنا ہے۔ یہ منظر سجنے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے، کفن دیے جانے سے پہلے، نماز پڑھی جانے سے پہلے مجھے اپنی اختیار سے نماز کو بنانا ہے۔ لوگ میرے اوپر آ کر فاتحہ پڑھیں اس سے پہلے مجھے خود اختیار سے قرآن پڑھنا ہے۔ اس وقت کہ میں ایک ایک آیت کا محتاج رہوں گا لوگوں کی ایصال ثواب کے، میں خود اپنے اختیار سے میں اپنی زندگی کو ڈیولپ کروں گا۔ تو دیکھیے، ایک موت کا خوف پیدا ہوا اور بندہ اعمال پر کھڑا ہو گیا، ایک طریقہ غفلت کو دور کرنے کا یہ ہے۔ اور ایک مراقبہ شکر ہے، اس میں آنکھیں بند کر کے تصور کریں، میرے پیارے اللہ، جب میں پیدا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا، آپ نے مجھے طرح طرح کے کھلونے عطا فرمائے، طرح طرح کی گودوں میں کھیلنے کی توفیق عطا فرمائی، نہ جانے کیسے کیسے بزرگ آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر گئے، ان مجھے دعائیں دے کر گئے، میرے رخساروں پر اور پیشانیوں پر نہ جانا کتنے اللہ کے ولیوں نے بوسے لیے، پھر اللہ آپ نے مجھے جوان کیا، پھر میں بالغ ہوا، پیارے اللہ میرے دونوں ہاتھوں میں آپ نے نعمتیں عطا فرمائی، میں گویا سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا، یا اللہ آپ نے مجھے گاڑی عطا فرمائی، رہنے کے لیے آپ نے بہترین فلیٹ اور بنگلہ عطا فرمایا، مجھے کروڑوں انسانوں سے بہتر کھانے کے لیے لقمے عطا فرمائے، کروڑوں انسانوں سے بہتر آپ نے مجھے بیوی بچے عطا فرمائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی۔ میرے پیارے اللہ، وہ کون سی نعمت ہے
جو میرے پاس نہیں ہے، جس کا میں ارادہ کرتا ہوں چند ہی دنوں میں میرے پاس اسباب ہوتے ہیں اور وہ نعمت میرے دروازے پر میرے آنگن میں ہوتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، وہ کون سا کپڑا ہے جو میں نے نہیں پہنا، وہ کون سا چشمہ ہے جو میں نے نہیں پہنا، وہ کون سا فون ہے جو میں نے استعمال نہیں کیا، وہ کون سی گاڑی ہے جس میں نہیں بیٹھا۔ یا اللہ، مجھے آپ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر بنایا، لیکن ہائے میرے پیارے رب، میں ناشکرہ ٹھہرا۔ میرے پیارے اللہ، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ، مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے اور ایک ایک نعمت پر مجھے شکر ادا کرنے والا بنائیے۔ میں اللہ، جو کچھ نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اتنا جتنا ستاروں کی تعداد ہے، جتنا ریت کے ذروں کی تعداد ہے، جتنے فرشتوں کی تعداد ہے، جتنے عددوں کی تعداد ہے۔ اللہ، میرے شکر کو قبول فرما۔ اب دیکھیے، جیسے جیسے مراقبہ شکر ادا کرنا شروع کیا ہم نے، مراقبہ نعمت کرنا شروع کیا، تو شکر کے جذبات بننے شروع ہوئے جی۔ اور جیسے جیسے ہم نے مراقبہ موت کرنا شروع کیا، ایک دن یہ کر لیا، ایک دن یہ کر لیا، تھوڑی دیر بالکل تنہائی میں بیٹھ کر جی، تو پھر غفلتیں دور ہوئیں۔ اور میرے بھائیوں، اصل بات تو یہ ہے، آج کے دور میں ہم گھر بیٹھے جو گنہگار ہوئے ہیں، ہم گھر بیٹھے پاکیزہ ماحول میں جو ہم آلودہ ہوئے ہیں، گھر بیٹھے جو ہم غفلت کا شکار ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہمارا فون ہے۔ شیطان ملعون کے ہاتھ میں، شیطان مردود کے ہاتھ میں، انسانوں کے خلاف تاریخ انسانیت میں کوئی ہتھیار اتنا خطرناک اس کے پاس نہیں آیا جتنا سیل فون کی شکل میں آیا۔ پاکیزہ گھرانے، پاکیزہ بچے، عفیف گھرانے، عزت دار گھرانے گناہوں کا شکار ہو گئے اس فون کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے دوستو، اس فون سے تھوڑا سا فاصلہ بنانے کی کوشش کریں۔ کچھ گھنٹے ایسے بھی گزرنے چاہیے جس وقت یہ ہمارے پاس نہ رہے یا ہم اس کے ساتھ مصروف نہ رہیں۔ آج ہمارا حال یہ تلاوت بھی کرتے ہیں تو یوں فون رکھ کے، ایک نظر قرآن پر، ایک اسکرین پر، اور جہاں کوئی واٹس ایپ آیا تو یوں کر کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کھول کے دیکھ رہے ہیں۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ تو اللہ حلیم ہے، برداشت کرنے والے ہیں جی، ورنہ کب کے ہم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ کتنی بڑی غفلت کی بات ہے۔ موبائل فون یوں کر کے ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک توجہ ادھر، اللہ اہم نہیں۔ دنیا کے افسروں کے پاس جاتے ہیں تو موبائل سوئچ آف کر کے جاتے ہیں، دنیا کے افسروں کے پاس موبائل کی سوئچ آف کر کے جاتے ہیں۔ اگر میونسپلٹی کے افسر کے پاس گئے ہیں اور وہاں فون آ گیا اور وہ دیکھ رہا ہے اور ہم نے ریسیو کر لیا، تو فائل پھاڑ کے پھینک دیتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے آئے، یہی فون سننا تھا تو یہاں آئے کیوں؟ تو دنیا کے ایک معمولی سے افسر کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے پاس جاتے ہیں، فون نہیں سنتے، فون باہر جمع کر کے جاتے ہیں، کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں، آف کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اتنا بھی درجہ نہیں دیا؟ ہائے ہائے، کتنی بری بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت حضوری قلب کے ساتھ کریں، نماز حضوری قلب کے ساتھ پڑھیں، غفلت سے نکلیں دوستو۔ تو دنیا کے اندر جتنے کام بگڑتے ہیں اس کے پیچھے غفلت کار فرما ہوتی ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہو، چاہے وہ کاموں کا خراب ہونا ہو، چاہے کاموں کا ڈیلے ہونا ہو، چاہے آگے پیچھے ہونا ہو، چاہے نظام کا خراب ہونا ہو، چاہے نظام کا فیل ہونا ہو، سب کے پیچھے غفلت کار فرما ہے، سب کے پیچھے غفلت فرما۔ اور پھر یہ غفلت جس شخص کے ساتھ جڑے گی اسی اعتبار سے، اگر ملک کا وزیر اعظم غافل ہوگا پورا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، ملک کا مینجمنٹ سسٹم اگر غافل ہوگا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہیلتھ والے غافل ہوں گے ہیلتھ کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، میونسپلٹی والے غافل ہوں گے، ندی نالوں کی صفائی نہیں کریں گے، گٹر لائن کی صفائی نہیں کریں گے، گندا پانی لوگوں کے گھروں میں گھومتا پھرے گا۔ یہ غفلت جس کی طرف بھی ہوگی، جس پر بھی اپلائی ہوگی، اسی اعتبار سے نقصان ہوگا۔ گھر کا بڑا اگر ذمہ دار غافل ہوگا، گھر کے سارے نظام درہم برہم ہو جائیں گے۔ گھر کا باپ اگر غافل ہوگا تو بچوں کی تربیت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس غفلت کے نقصان کو ہم سمجھیں۔ یہ بہت خطرناک وائرس، جس طرح بہت سے خطرناک وائرس آتے ہیں جو انسان کو تہو بالا کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اسی طرح غفلت یہ روحانی وائرس۔ اس غفلت کو دور کریں، اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے دو طریقے بتائیں کہ ایک مراقبہ موت ہے اور ایک مراقبہ نعمت ہے۔ ہم نعمتوں کے بارے میں سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ہم موت کے بارے میں فکر کریں اور سوچیں کہ
ہماری زندگی کی شام ہونے جا رہی ہے، ہماری زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، اور جب آنکھیں کھولیں اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں تو سوچیں ہائے یہ تو موت کو میں نے اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیا، اور اب موت کے بعد کے جو مرحلے ہیں اس کے لیے تو میں نے کوئی بھی تیاری نہیں کی۔ اس لیے دوستو اپنی دعاؤں میں اور تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کہنا چاہیے، میرے پیارے اللہ، جس کا کھایا ہے کھلانے کا تصور نہیں، جس کا لیا ہے دینے کا خیال نہیں، سارے معاملات چوپٹ، نمازیں باقی، روزے باقی، تلاوت باقی، ذکر باقی، سارا کا سارا نظام تو ادھورا پڑا ہے۔ اگر اسی حال میں موت کا فرشتہ آ گیا لینے کے لیے، موت کا فرشتہ آ گیا لینے کے لیے، جی پیارے اللہ میں کس حال میں آپ کے پاس پہنچوں گا اور کیا میں وہ آپ کو دکھاؤں گا؟ میری تو کوئی بھی تیاری نہیں، میری تو کوئی بھی تیاری نہیں۔ میرے ایک بہت پیارے دوست تھے رشید خان، کیم کے قریب میں ایک بستی میں رہتے تھے۔ عید سے 3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ بہت پیارے آدمی تھے، تاجر تھے، زمینیں لیتے تھے، کنسٹرکشن کرتے تھے، بیچتے تھے، زمین کے ٹکڑے خریدتے تھے، بیچتے تھے۔ اللہ پاک نے دین کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کو ایک عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا۔ انتقال کے بعد میں کچھ علماء کے درمیان بیٹھ کر ان کے محاسن ذکر کر رہا تھا، ان کے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی۔ تو اسی مجلس میں ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا میں ان کی بستی میں ایک مکتب پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، تو مکتب کی ذمہ داری تو ان سے متعلق نہیں تھی، لیکن ان کو پتہ چلا یہ ہمارے بچوں کو ہماری بستی میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ہر مہینے 2000 روپے مجھے ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ مجھ سے یہ کہا کہ مولانا آپ لوگوں کی تنخواہیں بہت محدود ہوتی ہیں، اچانک کئی مرتبہ کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ہاری بیماری ہوتی ہے، تو اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات پیش آئے تو پریشان مت ہونا، میرے آفس پہ آ کے لے کے جانا، پیسے لے کے جانا، اور اگر میں کسی میٹنگ میں ہوں تو یہ دیکھ کر کے میں مصروف ہوں ایسی چلے مت جانا، میٹنگ میں آ جانا، اور یوں مت کہنا کہ مجھے پیسے چاہیے، بلکہ یوں کہنا رشید خان آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 4000 کی مجھے ضرورت ہے، آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 4000 کی مجھے ضرورت ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور آپ کی قسمت کے تو میرے پاس رکھے ہوں گے نا، تبھی تو آپ آئیں گے میرے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی فہم۔ بچپن میں جس بستی میں ہماری آنکھیں کھلی، وطن میرٹھ میں، قریب میں ایک گاؤں تھا سردھنا، آج بھی ہے، ہماری بستی سے وہاں بس چلا کرتی تھی، اور 30 پیسے ٹکٹ تھا آدھا، اور 60 پیسے فل ٹکٹ تھا۔ ایک بس کے جو کنڈکٹر تھے وسیع الرحمان ان کا نام تھا، کسی نے گولی مار کے شہید کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، بلند درجات فرمائے۔ ایسے پیارے آدمی تھے کہ کنڈکٹر ہونے کی حیثیت سے ٹکٹ لیتے تھے، ہر ایک کی سیٹ کے پاس جاتے اور کہتے بھائی صاحب، بہن جی، ٹکٹ، بڑے ادب کے ساتھ۔ اور کوئی عالم طالب علم ہوتا، مثال کے طور پہ 50 پیسے ان کو دینے ہوتے اور 2 روپے ان کو دیتے، تو وہ 2 روپے لے لیتے، 2 روپے لے لیتے اور 4 اٹھنی ان کو واپس کر دیتے، پیسے نہیں لیتے تھے، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ ان سے بھی لیا ہے، لیکن ان کو محسوس ہو جائے کہ نہیں لیا، اس لیے کہ اگر نہیں لیں گے، منع کریں گے، تو ہو سکتا ہے دوسرا کہے بھائی ہم ان کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ان سے آپ ٹکٹ نہیں لے رہے اور ہم سے مانگ رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ عزت کا پردہ بھی رکھتے تھے اپنا، اور دوسرے کی بھی عزت سنبھالتے تھے۔ تو اگر مثال کے طور پہ کسی سے 50 پیسے ٹکٹ لینا ہے جی، اور اس نے 2 روپے دیے، تو وہ 4 اٹھنی واپس کر دیتے تھے کہ آپ سے نہیں لینا، اس طرح سے۔ تو اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھو کرنے والے کام تو کیسے کیسے کر کے گئے، اور کیسے اعمال۔ ترکیسر کے اندر ایک خاتون تھی، پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، جمعہ کا مبارک دن، عصر کا وقت، باوضو اور نماز کے لیے کھڑی ہوئی، نیت باندھی، سینے میں درد ہوا، بیٹھ گئی اور روح قبض ہو گئی، اور یومیہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، یومیہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، کرنے کے تو بہت سے کام ہیں، اور کام کرنے کے لیے الگ سے کوئی زندگی لانے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کے لیے الگ سے کوئی زندگی میں وقت نکالنے کی ضرورت نہیں، یہی روٹین کے کام کرنے ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام نیکی کے لیے الگ سے وقت نکال کے نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مسجد نبی صحابہ سے ہر وقت بھری رہتی ہو اور وہ سجدے میں روتے رہتے ہوں اور تسبیح پڑھتے رہتے ہوں، ایسی مثال نہیں ملے گی۔ وہ تاجر بھی تھے، وہ آجر بھی تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے،
وہ نکاح بھی کرتے تھے، وہ سفر بھی کرتے تھے، وہاں غمی بھی تھی، خوشی بھی تھی، سارے کام تھے. یعنی یوں سمجھے ہمارے دور میں جو کام ہیں وہ ان کے دور میں تھے. ان کو کھانے پینے کے لیے جی اپنی روزی تیار کرنی ہوتی تھی، اللہ سے لینی ہوتی تھی، اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوتے تھے. یہی کام ہم کرتے ہیں، وہی وہ تھے، وہ کرتے تھے. ہمارے بھی نکاح ہوتے، ان کے بھی نکاح ہوتے تھے. ہمارے یہاں بھی بچے ہوتے، ان کے یہاں بھی بچے ہوتے تھے. ہم بھی سفر کرتے ہیں، وہ بھی سفر کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی خوشی غمی آتی، ان کے یہاں بھی خوشی غمی ہوتی تھی. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں بیٹھ کر انہوں نے زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھا تھا. بس اسی طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. بس ہو گیا کام، اور کیا کرنا ہے. وقت پہ نماز پڑھیں، وقت پہ نماز پڑھیں، حلال روزی کو حلال طریقے سے ترتیب سے کمائیں، وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، وقت پہ تلاوت کریں، وقت پہ ذکر کریں، جھوٹ نہ بولیں، امانت داری کے ساتھ زندگی گزاریں، بد معاملگی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، محبتوں کے ساتھ رہیں، الفت تقسیم کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا مطلب؟ کوئی کسی کو تماچا نہ مارے، کوئی کسی کو کوہنی نہ مارے. بس یہ دو ہی ہاتھ کے اندر، یہی دو ہی حصے ہیں جس سے تکلیف پہنچتی ہے. کوئی کسی کو لات مارے تو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی، تو پھر لات کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں، بس دو عضو ذکر کرنے کے بعد گویا اس میں احاطہ کر لیا کہ ساری کی ساری تکلیفیں اس میں جمع ہو چکی. ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں، تکلیف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اس میں آ گئی. واٹس ایپ پر کوئی میسج لکھ کر آپ وائرل کریں کسی کے بارے میں، یہ بھی کسی مومن کو تکلیف پہنچانا ہے. جی بائک کو اس طرح سے پارک کرنا کہ دوسرے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف آئے، یہ بھی مومن کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی حرام ہے. اپنی گاڑی آپ پڑوسی کے دروازے کے سامنے کھڑی کریں، اسے دکان کے سامنے کھڑی کریں، اس کا تکلیف پہنچائیں، یہ بھی ایذاء مسلم میں داخل ہے. ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے آپ گئے، پبلک ٹوائلٹ جیسے مسجدوں میں، مدارس میں، خانقاہوں میں یا ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہیں پبلک ٹوائلٹ، اس کو استعمال کیا، آپ پیشاب کر کے آئے اور پانی اتنا نہیں بہایا کہ وہ پیشاب آگے روانہ ہو جائے، بیڈ اسمیل آ رہی ہے، آپ کے بعد جو اندر جائے گا اس کو تکلیف پہنچے گی، اور یہ تکلیف حرام ہے. آپ نے نجاست اور گندگی کو بہایا لیکن اس طرح سے نہیں بہایا جیسے بہانا چاہیے، اس کے اثرات اس کی شیٹ پہ باقی ہیں، وہ نجاست وہیں پڑی ہوئی، آگے روانہ نہیں ہوئی. اتنا پانی آپ کو ڈالنا تھا کہ اس کی بدبو بھی زائل ہو جائے اور اس کا وجود بھی آگے بہہ جائے. اب یہ ایذاء مسلم میں داخل ہے، لیکن ہم اس کو ایذاء نہیں سمجھتے. بے جا ہارن بجانا، پتہ ہے آگے والی گاڑی بے وجہ نہیں کھڑی، اس کے آگے بھی کوئی گاڑی کھڑی ہے اور اس کے آگے ریڈ لائٹ ہے، اب آپ ہارن بجا رہے ہیں، یہ ایذاء میں داخل ہے، یہ ایذاء میں داخل ہے. غرضی ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور چپل ہم اس طرح سے نکال رہے ہیں، چپل اس طرح سے نکال رہے ہیں کہ دوسرے کی چپلوں کے اوپر ہمارے تلوے، چپل کے نیچے کا حصہ لگا ہوا ہے. تو کیا ہماری چپل اتنی قیمتی ہیں اور دوسرے والے چپل اتنی گھٹیا ہے کہ اس کے اوپر آپ چپل رکھ لیں؟ کیا پتہ وہ کسی اللہ کے ولی کی چپل اور ہم اپنی چپلوں سے اس کی توہین کر رہے ہوں، اور جب وہ پہن کے چلے گا اور دیکھے گا میرے اوپر کسی نے اس طرح چپلوں پہ ایسی چپل رکھی تھی، اس کو احساس ہوگا، طبیعت پہ تکلیف ہوگی، پتہ نہیں ناپاک ذرات کتنے تھے جو اوپر گرے، میرے اب پیر خراب ہوں گے. یہ حرام کا اعلیٰ فرد ہے. اس لیے دوستو اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے وجود سے، ہمارے قلم سے، ہمارے قدم سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جی تو کریں گے نا ان باتوں پر عمل انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.